بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی نیم از رضوان۔ بیسیکلی میں ایک میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوں، لیکن میں دوستوں ایسے بچوں کے لیے کچھ کام کی باتیں لے کر آیا ہوں جن کے لیے ایگزام میں صرف اور صرف پاس ہونا بھی نہایت ہی مشکل ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ان کی میموری ساتھ نہیں دیتی یا انہیں یاد کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ تو میرے اگر آپ ان مشوروں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کم از کم اپنے ایگزامز کو، چاہے وہ فرسٹ ٹرم ایگزام ہے، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم، اینول ٹرم، بورڈ ایگزامز ہیں، آپ جو ہے نا کم از کم ان کو پاس کر سکیں گے۔ اور انٹر لیول تک میری ان باتوں پہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ عمل کرتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ ایکچولی دوستو، ایگزامز کی تیاری کے لیے بھی کچھ ٹرکس ہوتے ہیں، کچھ میتھڈز ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی بھی مقابلے کے لیے جب میدان میں اترتے ہیں تو آپ کو اس میں بھی کچھ ٹرکس کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ آپ کو ایسے گر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ فیس کر سکیں کسی بھی مد مقابل کو۔ تو بالکل اسی طرح سے ایگزام میں بھی اگر آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ پیٹرنز، کچھ رولز، کچھ ٹرکس، کچھ ایسی ٹرمینالوجی اپنانی پڑے گی جس کی وجہ سے آپ میکسیمم مارکس اپروچ کر سکیں۔ تو میری یہ جو باتیں ہیں جو پڑھائی میں بالکل ویک اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی مفید ہیں، اور ایسے بچے جو کہ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں اور انہیں پیپر کی تیاری کا پیٹرن ہی نہیں پتا کہ ہم کس طرح سے سٹارٹ لیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، بچوں کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کس طرح سے، کہاں سے تیاری سٹارٹ کریں۔ تو اسی بارے میں آج کی یہ ویڈیو ہے۔ دوستو، انٹر لیول تک جو ہمارا پیٹرن ہے یہاں پہ اس کے لحاظ سے ہی میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ کا جو بھی سلیبس ہے، چاہے وہ آپ کے فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم یا اینول ایگزام کا سلیبس ہے یا بورڈ ایگزام کا سلیبس ہے، اس میں جو میجورٹی پارٹ ہے وہ ہوتے ہیں شارٹ کویسچنز۔ تو شارٹ کویسچن ایک ایسی چیز ہے کہ جن کا سائز سمال ہونے کی وجہ سے ویک سٹوڈنٹس بھی، جو پڑھائی میں کمزور طلبہ طالبات ہیں، وہ بھی ان کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جو میری اوپینین ہے کہ آپ سب سے پہلے شارٹ کویسچنز کو ہمیشہ پریپیئر کیا کریں۔ شارٹ کویسچنز پریپیئر کرنے سے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا جو تقریباً 50% یا 40% جو پیپر ہے وہ آپ کا اٹیمپٹ ہو جائے گا انہی شارٹ کویسچن سے، اور آپ پاسنگ مارکس سمجھ لیں کہ لینے کے قابل ہو چکے۔ دوسرا، میجورٹی شارٹ کویسچنز ہی میں سے ایم سی کیوز بنتے ہیں، چاہے وہ اسکول لیول کے ایگزامز ہیں، چاہے وہ بورڈ ایگزامز ہیں۔ جو شارٹ کویسچنز ہیں ان میں سے کافی ایم سی کیوز کور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ شارٹ کویسچن پریپیئر کر لیں گے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ نمبر پہ جو ہے آپ نے ایم سی کیوز کی طرف آنا ہے۔ ایم سی کیوز کچھ تو آپ کے شارٹ کویسچن کو ریڈی کرنے سے ہی اٹیمپٹ ہو جائیں گے، اور کچھ آپ اپنی بک کے لاسٹ پہ جو ایم سی کیوز یہ ہوتے ہیں ہر چیپٹر کے اینڈ میں، ان کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ شارٹ کویسچن کے لیے بھی میری یہی اوپینین ہے کہ آپ جو آپ کے ہر چیپٹر کے اینڈ میں جو شارٹ کویسچن دیے ہیں ان کو ریڈی کریں، یا پھر جو گلوسری دی ہے یا پھر امپورٹنٹ جو آپ کو ٹپس دیے ہیں وہاں پہ ان کو اگر آپ تیار کر لیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کام کے بعد، اس پریپریشن کے بعد کم از کم فیل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو بالکل تیاری نہ کریں یا کم از کم اتنی تیاری کر لیں کہ کم از کم پاس ہو سکیں۔ تو یہ جو میری باتیں ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو جسٹ پاسنگ مارکس لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی یاد رکھیں یہ صرف اور صرف ایگزام سے پہلے آپ کو شارٹ کویسچن نہیں یاد ہوں گے، کچھ تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، ساتھ ساتھ آپ ریڈی کریں شارٹ کویسچنز کو، ایم سی کیوز کو۔ لانگ کویسچن پہ بھی توجہ دیں، لیکن اگر آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لانگ کویسچن تو پھر میری یہ دو باتیں آپ کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی، جو بچے شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز کو بھی تیار کر لیں اور دیکھیں ابھی ان کے پاس ٹائم موجود ہے پیپر کی پریپریشن کے لیے، تو آپ پھر اس کے بعد لانگ کویسچن کی طرف آئیں، اور جو امپورٹنٹ لانگ کویسچنز ہیں یا وہ لانگ کویسچن جو آپ ایزیلی لرن کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، آپ ان کو ریڈی کر لیں، وہ آپ کا بونس ہے۔
لیکن وہ بچے جو کہ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ وہ پیٹرن تو یہی فالو کریں, چیپٹر وائز چلیں یا فل بک کے سب سے پہلے شارٹ کوسچن ریڈی کریں, اس کے بعد ایم سی کیوز ریڈی کریں, اور اینڈ میں آپ سب سے پہلے لانگ کوسچن میں سے امپورٹنٹ لانگ کوسچن یاد کریں, اور اس کے بعد ریمیننگ لانگ کوسچن, چونکہ وہ تو رسک لے ہی نہیں سکتے. جو اچھے مارکس اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو کمپٹیشن میں ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کسی بھی ایگزام میں کم از کم فیل نہیں ہوں گے. اور اگر آپ پورے پیٹرن کو فالو کریں گے, شارٹ کوسچن فرسٹ آف آل, سیکنڈلی ایم سی کیوز, اور تھرڈلی امپورٹنٹ لانگ کوسچن, اور اس کے بعد ریمیننگ تمام کے تمام لانگ کوسچن, تو یہ باتیں آخری میری باتیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو کہ پیپر میں کمپٹیشن میں آنا چاہتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ٹپس میری پسند آئی ہوں گی. انشاءاللہ آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ کو ضرور اس کا فائدہ ملے گا. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.